کہ ایک نقطے کا اضافہ کر دو اور بجائے نیچے کے اوپر کر دو، ہماری مذمت ہماری مدحت میں ہماری تاریخ میں بدل جائے گی، اتنا مال آپ کو دیں گے، آپ کے سارے تقاضے پورے ہو جائیں گے۔ حضرت علی کہنے لگے سنو تو صحیح، کام کرنے والا قولوں سے کیسی بصیرت کا مطالبہ یہ کام چاہتا ہے۔ حضرت علی کہنے لگے کہ تم اپنی ملکیت اور اپنے ہاتھوں کی کمائی مجھے دینا چاہتے ہو؟ اگر ساری کائنات کے خزانوں کا اکیلے مجھے مالک بنا دو، یہ ساری کائنات کے خزانے لے کر قرآن شریف کے ایک کلمے کو اس کی جگہ سے آگے پیچھے کرنا بھی مجھے گوارا نہیں۔ ساری کائنات کے سارے خزانوں کا مالک بنا دو، قرآن شریف کے ایک کلمے کو آگے پیچھے کرنا مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہے۔ میرے دوستو ایک بات عرض کرنا ہے، ہم سب ہمارا داعی کے ساتھ چلیں۔ ہمارے کام کی بنیاد حکمتیں نہیں ہیں، ہمارے کام کی بنیاد مصلحتیں نہیں ہیں، ہمارے کام کی بنیاد اطاعت کیا ہے؟ بولو کہ ہمیں کرنے کے لیے کیا کہا گیا، ہمیں کرنے کے لیے کیا کہا گیا، اس کی یہ بنیاد ہونا چاہیے، ہمیں کرنے کے لیے کیا کہا گیا۔ حضرات صحابہ کی بڑی صفت تھی، حضرات صحابہ کی بڑی صفت تھی، وہ بڑے بڑے فوائد، بڑے بڑے فوائد، بڑی بڑی حکمتیں، بڑی بڑی مصلحتیں یہ کہہ کے چھوڑ دیا کرتے تھے، ہمیں یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کا موقع ہے، آپ یہ چاہ رہے تھے کہ سامنے والے فوج کی مشرکین کی خبر کوئی لے کر آئے، ایسے شدید حالات، ایسے سخت گرمی، بھوک کا حالت، رات کی ظلمت، کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے سامنے ترغیب کی، کون ہے جو دشمنوں کی خبر لے کر آئے اور وہ جنت میں میرا دوست ہوگا؟ حالات کی شدت کی وجہ سے اس ترغیب پر بھی کوئی کھڑا نہیں، ایسے حالات کی شدت۔ آپ کا اللہ معاف فرمائے، ذرا سا حال کام کرنے والوں پر آ جائے، سب سے پہلے کام متاثر ہوتا ہے، سب سے پہلے کام متاثر ہوتا ہے، سب سے پہلے خروج متاثر ہوتا ہے، سب سے پہلے ہمارے دعوت متاثر ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ فلاں حال آ گیا، فلاں حال آ گیا، فلاں حال آ گیا۔ دیکھو ہماری بات سننا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو حالات کی بنیاد پہ کام چھوڑ دیتے ہیں، جو حالات کی بنیاد پہ کام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان پر پہلے سے زیادہ برے حالات، جو حالات کی بنیاد پہ کام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان پر پہلے سے زیادہ برے حالات آتے ہیں۔ حالات کا حل کام چھوڑنا نہیں ہے، حالات کا حل کام چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ حالات کا حل اور زیادہ کام میں آگے بڑھنا۔ حالات کا حل کام چھوڑنا، حالات کا حل تو اور زیادہ کام میں آگے بڑھنا ہے۔ آپ کام میں آگے بڑھتے چلے جاؤ، اللہ سارے حالات دور کرتے چلے جائیں، آپ کام میں آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ میں تو آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، سنو تو صحیح۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اجے توجہ سے بات سننا، جاگ کر بات سننا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم دعوت کا حق ادا کر دو، تم دعوت کا حق ادا کر دو، اللہ تبارک تعالیٰ باطل کی اسکیموں کو، ان کے پلاننگ کو، ان کے مکر و فریب کو، ان کی ساری سازشوں کو ایسے توڑ کر رکھ دیں گے جیسے تم انڈے کے چھلکے توڑتے ہو پھر کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، ایسے اللہ توڑ کر رکھ دیں گے۔ حضرات صحابہ کی بنیادی صفت کہ وہ اپنے کام کی بنیاد حکمتوں پر، مصلحتوں پہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ اپنے کام کی بنیاد اطاعت پہ رکھتے تھے کہ ہمیں کرنے کے لیے کیا کہا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حذیفہ کہاں ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میرا عجیب حال تھا، میرے پاس ایک چادر جو میں اپنی بیوی کے لے کر آیا، سخت سردی کا موسم، خوف لگ رہا ہے، سردی لگ رہی ہے، سردی سے بچاؤ کا کوئی سامان نہیں ہے۔ آپ نے حکم دیا قم یا حذیفہ، حذیفہ کھڑے ہو جاؤ اور جا کے دشمنوں کی خبر لے کر آؤ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اللہ کے نبی کی بات سنی اور میں کھڑا ہو گیا، میں چلنے لگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے باہر کی سردی ختم کر دی، اندر کا خوف ختم کر دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا میں گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، توجہ سے بات سننا۔ کام کرنے والے کام چاہتے ہیں، کام کرنے والے کام چاہتے ہیں، لیکن ایک بڑی چاہت دلوں میں یہ ہے کہ ہمارے حالات پہلے حل ہو جائیں،
ہمارے مسائل پہلے حل ہو جائیں، ہماری مصیبت پہلے دور ہو جائے، پھر ہم کام کریں گے۔ اچھی طرح بات سمجھ لینا، حالات کے حل ہونے پر کام کو موقوف کرنا، حالات کے حل ہونے پہ کام کو موقوف کرنا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ضابطوں کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ توجہ سے بات سننا، حالات کے حل ہونے پر کام کو موقوف کرنا کہ پہلے میرے حالات ہو جائیں پھر میں یہ کام کروں گا، یہ اللہ کے ضابطوں کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے کہ حالات پہلے بدلے ہو، انبیاء نے کام بعد میں کیا۔ بولو بھائی، کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ابراہیم اسلام کو پہلے سے نہیں بتایا گیا کہ آپ جس جنگل، جس بیابان میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس جنگل میں پانی کا انتظام ہوگا، کھانے کا انتظام ہوگا، کھجوروں کا انتظام ہوگا، وہ جنگل سب سے زیادہ آباد جگہ بن جائے گی، پہلے نہیں بتایا گیا۔ پہلے تو ایسے حالات ہیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے اعتبار سے زندہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب بیوی بچوں کا تقاضا آیا تو بار بار جبریل السلام سے پوچھ رہے ہیں اس میدان میں چھوڑنا ہے؟ چاروں طرف دیکھ، پانی نہیں، دانا نہیں، جنگل، انسان، کوئی کچھ نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ بار بار پوچھا یہاں چھوڑنا ہے؟ یہاں چھوڑنا ہے؟ جبریل السلام نے کہا ہاں، یہاں چھوڑنے کا حکم ہے۔ پہلے نہیں بتایا۔ ہمیشہ یاد رکھو، حکم پورا ہونے سے پہلے وعدوں کے پورا ہونے کا انتظار کرنا یہ نبیوں کا مزاج نہیں ہے۔ میری بات توجہ سے سننا، حکم پورا ہونے سے پہلے وعدوں کے پورا ہونے کا انتظار کرنا کہ پہلے وعدہ پورا ہو جائے پھر میں حکم پورا کروں گا، یہ انبیاء کی سنت نہیں ہے۔ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ انبیاء حکم پہلے پورا کرتے ہیں، وعدوں کے پورا ہونے کا انتظار بعد میں کرتے ہیں۔ کہ ہم نے کام پورا کر دیا ہے، اب اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ ہم نے کام پورا کر دیا ہے، اب اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ حالات میں حکم پورا کر دیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی ایسی مدد آئے گی جس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی، اپنے بچے کو ایسے میدان میں چھوڑ دیا جہاں زندگی گزارنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ چند دنوں میں پانی ختم ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت میں بے چین ہے۔ حضرت ہاجرہ پانی کے لیے صفا مروہ دوڑ رہی ہے، صفا مروہ دوڑ رہی ہے۔ اسماعیل السلام پیاس کی شدت میں بے چین ہو رہے ہیں۔ اللہ کی مدد آئی، اللہ کی مدد آئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، جس جگہ اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، حالانکہ آپ سوچو تو صحیح، عقل تو یہ کہتی ہے کہ سخت پتھر چٹان پر معصوم بچہ اپنی ایڑی رگڑ رہا ہے، ایڑی زخمی ہونا چاہیے، خون نکلنا چاہیے۔ اللہ نے زمین کو پھاڑ کے زمزم نکال دیا۔ دیکھو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ حضرات بیدار ہوں گے تو اس بات کو سمجھیں گے۔ بچہ جب روتا ہے نا، وہ ایڑی بھی رگڑتا ہے، وہ ہاتھ بھی مارتا ہے، وہ پیر بھی مارتا ہے، وہ کروٹیں بھی لیتا ہے، وہ سر بھی پٹکتا ہے۔ اللہ کی شان، اللہ نے زمزم پیروں کے نیچے نکالا ہے، کمر کے نیچے نہیں نکالا، سر کے نیچے نہیں نکالا۔ بچہ پیاس کی شدت میں ہاتھ مار رہا ہے، ہاتھ کے نیچے نہیں نکالا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ زمزم پیروں کے نیچے کیوں نکلا؟ ہاتھوں کے نیچے، کمر کے نیچے، سر کے نیچے کیوں نہیں نکلا؟ عجیب بات علماء نے لکھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور خاص طور پہ کام کرنے والوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، تم جتنے شدید حالات میں اللہ کے دین کا تقاضا پورا کر دو گے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے گھر والوں کی ضرورتیں پیروں کے نیچے پوری کر دیں گے۔ بدن کو تھکائیں گے نہیں، دماغ کو پریشان نہیں کریں گے۔ بدن تھکے گا نہیں، دماغ پریشان نہیں ہوگا۔ اللہ نے زمزم پیروں کے نیچے نکالا ہے، نہ پر کمر کے نیچے، نہ ہاتھ کے نیچے، نہ سر کے نیچے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا ہے، جب اللہ کے دین کے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ضرورتیں قدموں کے نیچے پوری کر دیں گے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، اچھی طرح بات سمجھنا۔ کام کرنے والوں سے دوسرا تقاضا اطاعت کا ہے۔ کس کا تقاضا ہے بولو؟ اطاعت کا، کہ جو کہا گیا وہ کرنا ہے، جو کہا گیا وہ کرنا ہے۔ بعض مرتبہ ذہنوں میں ایک بات آتی ہے، کہ پہلے کر لو بعد میں جا کے پوچھ لیں گے، پہلے کر لو بعد میں جا کے پوچھ لیں گے۔ بعض مرتبہ ذمہ داران اجی یہ کام کر لو، آئندہ ہفتے نظام الدین حاضری ہے، جا کے پوچھ لیں گے۔
علماء نے لکھا ہے کرنے سے بغیر پوچھے کرنا یہ بھی معصیت ہے، بغیر پوچھے کرنا یہ بھی معصیت ہے، اور کر کے پوچھنا یہ بھی معصیت ہے۔ بغیر پوچھے کرنا یہ بھی معصیت ہے، اور کر کے پوچھنا، پہلے کر لی اور بعد میں پوچھے، یہ بھی معصیت ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ پوچھ کر کریں گے۔ اطاعت کیا ہے؟ پوچھ کر کریں گے، پوچھ کر کریں گے، یہ اطاعت ہے۔ حضرت حذیفہ کو آپ نے فرمایا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، جا کے خبر لے کر آؤ دشمنوں میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں ایسی سردی لگ رہی تھی اور خوف کا ایسا عالم تھا، لیکن جیسے ہی میں آپ کی بات سن کر کھڑا ہو گیا اور چلنے لگا، مجھے ایسا لگ رہا تھا میں گرم حمام میں چل رہا ہوں، میں ساری سردی ختم ہو گئی، اندر کا سارا خوف ختم ہو گیا۔ میں جا کر دیکھا، میں سارے مشرکین ان کے دلوں میں بزدلی اور واپس چلو کی آوازیں، اور لوگ سو رہے ہیں، ابو سفیان تنہا بیٹھا ہوا آگ سیک رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا موقع ہے۔ ہماری جماعتیں بیرون ملکوں میں کام کرنے والے ساتھی اپنے علاقوں میں یہ دیکھتے ہیں بہت اچھا موقع ہے، یہ کر لینا چاہیے، بعد میں پوچھ لیں گے۔ بہت اچھا موقع ہے، یہ کر لینا چاہیے، بعد میں جا کے اجازت لے لیں گے۔ حضرت حذیفہ نے دیکھا بہت اچھا موقع ہے کہ اس کو ختم کر دیں تو سارا لشکر بھاگ جائے گا، سارا کفر و شرک ختم ہو جائے گا، ہم مسلمان غالب آ جائیں گے۔ اللہ کی شان ایسی بات تھی کہ اگر اس پہ عمل کر لیتے اور ابو سفیان کو ختم کر دیتے تو میں سمجھتا ہوں صحابہ میں کوئی بھی آپ کو ملامت نہیں کرتا، بلکہ ہر ایک شاباشی دیتا۔ کیا کہتے ہیں؟ بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام کیا، ہر ایک شاباشی دیتا۔ ہماری طرف دیکھنا، آپ ترکش سے تیر نکالا، اس کو کمان پہ رکھا، اور کمان کی جو ڈوری ہوتی ہے جس کو چلا کہتے ہیں اس کو کھینچ لیا، تیر نکلنے والا ہے، ابو سفیان ختم ہونے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بات یاد آ گئی، لا تحدثن شیئا حتی یاتینی، کوئی حرکت کر کے مت آنا، جتنا کہا گیا اتنا کرنا، کوئی حرکت کر کے مت آنا، جتنا کہا گیا ہے اتنا کرنا۔ اتنا بڑا نفع سامنے ہے، اس نفع کو چھوڑ دیا اور کمان میں تیر واپس رکھا، ترکش میں تیر واپس رکھا، اور یہ کہا کہ مجھے کرنے کے لیے یہ نہیں کہا گیا ہے، اور واپس آ گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے، جیسے ہی اطاعت پر آئے اللہ نے حکمت دے دی۔ پہلا انعام اللہ کی جانب سے اطاعت کرنے والوں پر حکمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ پاک حکمتیں سمجھاتے ہیں۔ میں کیا عرض کروں، میں لوگ حکمتوں کی بنیاد پہ نافرمانی کرتے ہیں، حالانکہ اطاعت کرنے پہ حکمتیں ملتی ہے۔ لوگ حکمتوں کی بنیاد پر ہدایات چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہدایات کے اہتمام میں ہدایت چھپی ہوئی ہے، ہدایات کے اہتمام میں ہدایت چھپی ہوئی ہے۔ حکمتوں کی بنیاد پہ نافرمانی کرتے ہیں، حالانکہ اطاعت کی بنیاد پہ حکمتیں ملتی ہے۔ جیسے ہی کمان میں تیر نکالا اور ترکش کے اندر رکھا، ابو سفیان کو شک ہو گیا کہ ہم میں کوئی اجنبی آدمی ہے، ہر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اللہ نے فوراً میرے دل میں بات ڈالی، اس سے پہلے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑتا میں نے فوراً بازو والے کا ہاتھ پکڑا، بھئی تو کون ہے؟ اس نے کہا ارے مجھے نہیں پہچانتا، میں تو فلاں ہوں۔ میں کہنے لگے ذرا بھی اگر میں تاخیر کرتا، کوئی دوسرا میرا ہاتھ پکڑ لیتا، مجھ سے پوچھتا، پتہ نہیں میں کیا جواب دیتا۔ اللہ کے نبی کی بات ماننے پہ اللہ نے حکمت دے دی۔ حکمت اطاعت پہ ملتی ہے، حکمت اطاعت پہ ملتی ہے، حکمت نافرمانی پہ نہیں ملتی ہے، حکمت اطاعت پہ ملتی ہے۔ وہاں سے باہر نکلے تو اللہ نے نصرتوں کا نزول کیا، 20 سوار فرشتے امامہ باندھے ہوئے، فرشتوں کا مشاہدہ ہو گیا، نصرتوں کا نزول ہو گیا، فرشتوں کا مشاہدہ ہو گیا۔ کہنے لگے اپنے سردار کو جا کے سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ بس یہ آخری مرتبہ ہے، اب یہ کبھی تم پر نہیں چڑھیں گے، اب تم ان پر چڑھو گے، اب اللہ پاک ان کا سارا زور ختم کر دیں گے۔ جتنی حالات میں اطاعت ہوگی اتنی بڑی اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ واپس آئے تو اللہ نے برکت دی، وہاں تھے تو حکمت ملی، واپسی میں نصرتوں کا نزول ہوا، واپس آئے تو اللہ نے برکتیں دی۔ حضرت جابر نے دیکھا آپ علیہ السلام کی بھوک کا یہ عالم ہے، اپنے گھر میں گئے، جا کے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی کو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، تیرے پاس کوئی انتظام ہے؟ بیوی نے اشارہ کیا، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ
اور تھوڑا سا جو ایک کونے میں رکھا ہوا ہے، میں جو کو پیس کر اس کا آٹا بناتی ہوں، آپ بکری کے بچے کو ذبح کر لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک صحابی آپ کے ساتھ، روایتوں میں لکھا ہے 2 آدمی کے برابر کھانا تھا، ایک صحابی آپ کے ساتھ، 2 آدمیوں کو بلا لو، ان کی ضیافت ہو جائے گی۔ حضرت جابر تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام کے کان میں کہا کہ اللہ کے نبی تشریف لے چلیں، آپ کے لیے ضیافت ہے۔ آپ نے ایک ایسے صحابی کو بلایا، روایتوں میں اندھا سوتن، سب سے زیادہ بلند آواز سے چیخ کر اعلان کرنے والے صحابی، ان کو کہا کہ سارے خندق والوں میں اعلان کرو تم سب کے جابر کے یہاں دعوت ہے۔ انہوں نے زور سے اعلان کیا، یا اہل الخندق، سب متوجہ، کیا بات ہے، کیا تم حکم جابر کہ تم سب کی جابر کیا دعوت ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں اپنے گھر پہ جانے لگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میں تمہارے گھر میں آؤں گا، سالن میں تقسیم کروں گا، روٹی میں تقسیم کروں گا، تم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہنا۔ حضرت جابر تشریف لائے، آپ علیہ السلام سارے خندق والوں کو لے کر تشریف لے گئے۔ ایک روایت میں 1500، ایک روایت میں 3000 کا مجمع، آپ ان سب کو تشریف لے گئے۔ 10 صحابہ جابر کے گھر میں داخل ہوتے تھے، آپ ہر ایک کے ہاتھ میں روٹی اور بوٹی رکھتے تھے، 10 صحابہ پیٹ بھر کے فارغ ہوتے تھے۔ 3000 کا مجمع کھانا کھا کر فارغ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام باہر نکلے، حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے سالن روٹی دیکھی تو سالن میں قطرہ کم نہیں تھا، روٹی کا ٹکڑا کم نہیں تھا۔ سالن میں کمی نہیں، روٹی میں کمی۔ وہاں حکمت، یہاں نصرت اور یہاں برکت، یہ سب اطاعت پر ملتی ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں پھر سب کا بچا ہوا کھانا میں نے کھایا، میری بیوی نے کھایا، پھر بھی وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ ہم نے اپنے پڑوس میں تقسیم کیا، پھر بھی وہ کھانا ختم نہیں ہوا۔ پھر وہ کھانا میں نے سارے مدینہ میں تقسیم کر دیا، سارا مدینہ پیٹ بھر کے کھا گیا، تب وہ کھانا ختم ہوا۔ 2 آدمی کا کھانا کتنوں کے لیے کافی ہو گیا؟ پورے مدینہ کے لیے کافی ہو گیا۔ کیا بنیاد ہے بولو؟ کہ وقت پر اطاعت کی۔ کیا بنیاد ہے بولو؟ وقت پر اطاعت۔ اس لیے میرے دوستوں میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، کام کرنے والوں کو اپنے کام میں امین بھی ہونا چاہیے، کام کرنے والوں کو اپنے کام میں اطاعت پر ہونا چاہیے، قدم قدم پہ یہ دیکھنا چاہیے قرآن حدیث کی روشنی میں نظام الدین سے کیا کہا جا رہا ہے، قرآن حدیث کی روشنی میں نظام الدین سے کیا کہا جا رہا ہے۔ دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر آپ حضرات متوجہ ہیں میں بات عرض کر دوں، میں بہت ڈرنے کی بات ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بہت اہم بات ہے، اگر کام کرنے والے، قیامت تک کام کرنے والے اگر اپنے امیر کی اطاعت نہیں کریں گے اور اپنے مرکز سے جڑ کر ہدایات پر عمل کرنے کا اہتمام نہیں کریں گے، حیات الصحابہ کی 2 جلد میں ہے، بہت اہم بات، توجہ سے سننا، اللہ تبارک تعالیٰ کام کرنے والوں کو، اللہ تبارک تعالیٰ کام کرنے والوں کو 4 بڑے فتنوں میں مبتلا کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ کام کرنے والے اگر اپنے امیر کی اطاعت نہیں کریں گے اور اپنے مرکز کے ہدایت پر مجتمع نہیں ہوں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کام کرنے والوں کو 4 بڑے فتنوں میں مبتلا کر دیں گے۔ سب سے پہلی بات تفن السنت، ان کے درمیان سے سنتیں ختم ہو جائے گی، ان کے درمیان سے سنتیں ختم ہو جائے گی، سلام کرنا ختم ہو جائے گا، جواب دینا ختم ہو جائے گا، مصافحہ کرنا ختم ہو جائے گا، آپس کی محبتیں ختم ہو جائے گی۔ آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، جب سے اطاعت چھوٹی ہے، میری بات پہ غور کرنا، جب سے اطاعت چھوٹی ہے، جن ساتھیوں پہلے ایسی محبتیں تھی کہ جن کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، آج ایسی دوریاں ہیں کہ ان کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے، اطاعت چھوٹ گئی۔ تفن سنت، سنتیں ختم ہو جائے گی، پہلا فتنہ۔ اور تحیی البدعۃ، دوسرا فتنہ، نئی بدعتیں وجود میں آئے گی، نئی بدعت وجود میں آئے گی، کام کرنے والے نئی بدعت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تیسرا فتنہ وتعظم الفتنہ، تیسرا عذاب، ایسے فتنے امت میں رونما ہوں گے جس کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ اور چوتھی بات دیکھیے، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ امت ایسے مشاکل میں اور ایسے مشکلات میں
اور ایسی مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے گی جس کا حل بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، پھل کی ساری شادابی، اس کی رونق، اس کی لذت، اس کی تازگی، اس کی مٹھاس اس کا درخت سے جڑے رہنے میں ہے۔ جب تک درخت سے جڑا ہوا ہے اس کے اندر رنگ بھی ہے، تازگی بھی ہے، مٹھاس بھی ہے، اس کی لذت بھی ہے، اس کی قیمت بھی ہے، کہ جب یہ ٹوٹے گا اب یہ ساری صفات سے خالی ہوگا۔ بولو بھائی، جب یہ ٹوٹ جائے گا اب یہ ساری صفات سے خالی ہوگا۔ کام کرنے والے جب تک اطاعت کے ساتھ چلیں گے، ایک امیر کی اطاعت پر اور ایک مرکز کی ہدایت پر مجتمع رہیں گے، یہ خود بھی ہدایت کے باقی رہیں گے، اللہ پاک ان سے ہدایت کا کام لیتا رہے گا۔ اطاعت چھوٹے گی گمراہی آئے گی، اطاعت چھوٹے گی گمراہی آئے گی، اطاعت چھوٹے گی ساری خیر سے محرومی ہو جائے گی۔ میں آپ سے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ سے بات سننا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، ایک بہت بڑے عالم، میں نام نہیں لیتا ادباً، ایک بڑے عالم، ایسا گہرا علم اللہ نے عطا فرمایا تھا، جب جنت اور جہنم کو بیان کرتے تھے تو کأنہما رأی عین، ایسا لگتا جیسے جنت جہنم بالکل نگاہوں کے سامنے، ایسا بیان ہوتا تھا ان کا۔ اللہ اکبر، فجر کی مجلس اس عالم صاحب کا بیان ہو اور مجمع ایسا متاثر ہو، نقد جماعتیں خوب بنے۔ ایک مشورہ ہوا نظام الدین میں، وہ تھوڑا سا ان کی مرضی کے خلاف، وہ کہنے لگے کہ ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ مولانا یوسف صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ بات مشورے سے طے ہوئی ہے، آپ کو اس کو ماننا ہے۔ کہنے لگے نہیں حضرت، ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے اور ہمارے علم کے اعتبار سے یہ بات مناسب نہیں ہے اور ہمارے تجربے کے اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، پرانے ذمہ دار ساتھی نظام الدین آتے کیوں نہیں ہیں؟ ہماری بات پہ غور کرنا، پرانے ذمہ دار ساتھی نظام الدین آتے کیوں نہیں ہیں؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اپنے تجربات پر اعتماد پرانے ذمہ دار ساتھیوں کو نظام الدین آنے سے روک دے گا۔ اپنے تجربات پر اعتماد ذمہ دار ساتھیوں کو نظام الدین آنے سے روک دے گا، اطاعت سے روک دے گا۔ اللہ اکبر، میں کیا عرض کروں، اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور میں اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت کیا معمول تھا، 28واں روزہ 29ویں شب کو قرآن شریف ختم ہوتا تھا، تراویح کے اندر قرآن پورا ہوتا تھا۔ جن لوگوں کا نفلی اعتکاف رہتا تھا وہ 29واں روزہ اور 29ویں رات یہ نظام الدین میں گزارنے کی درخواست لے کر حضرت شیخ العزیز صاحب کے پاس حاضر ہوتے تھے۔ کہنے لگے حضرت ہمارا نفلی اعتکاف ہے اور آج قرآن مکمل ہو چکا ہے، آج کی رات اور کل کا ایک دن، 29ویں رمضان اور 29واں روزہ، ایک دن ہم نظام الدین میں گزارنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ حضرت شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، غور کرنا، حضرت شیخ العزیز کی بات نقل کرو، حضرت شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ضرور جاؤ۔ اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ تم میرے پاس رہ کر 28 راتیں تم نے میرے پاس گزاری ہے، ان راتوں میں جتنی نورانیت اور جتنی روحانیت اور جتنا اللہ کا تعلق اور جتنا اللہ کے ذات عالی کے استحضار اور جتنا آخرت کی فکر تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے اور جتنی تمہاری اصلاح اور تربیت ہوئی ہے، حضرت شیخ العزیز فرماتے تھے 28 راتوں میں تم نے جو کچھ حاصل کیا ہے، نظام الدین کے ایک رات ان سب پہ بھاری ہے۔ میں ایک بات عرض کروں پیارے بھائی، ہم سب کو اطاعت کے ساتھ اور ایک مرکز سے جڑ کر چلنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات میں نے عرض کی تھی آپ لوگوں کے سامنے، حضرات صحابہ کی بنیادی صفت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں اور کام کی ہدایات میں وہ اطاعت پر چلتے تھے۔ جب مرکزیت ختم ہو جاتی ہے، اطاعت چھوٹ جاتی ہے، مرکزیت ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے
جن نعمتوں کا نزول ہوتا ہے وہ ساری نعمتیں موقوف ہو جاتی ہیں. میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا. ایک بڑے عالم، میں ادباً نام نہیں لیتا ہوں، میں بڑے عالم، بہت گہرا علم، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. ایک بات طے ہوئی، کہنے لگے حضرت یہ ہماری سمجھ میں تو یہ بات نہیں ہونا چاہیے. اور پھر وہ بات بڑھتے بڑھتے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس مجلس سے نکل گئے، اس ماحول کو چھوڑ دیا، اس ماحول کو چھوڑ دیا، اس محنت کو چھوڑ دیا اور کسی دوسری تحریک میں شامل ہو گئے. مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے علم سے بڑے متاثر اور ان کے بیانات کے بڑے معترف، اور یہ سمجھتے تھے کہ بہت گہرا علم ان کے پاس ہے. دونوں کا انتقال ہو گیا، اس عالم کا بھی انتقال ہو گیا، مولانا ابرار صاحب کا بھی انتقال ہو گیا. اللہ پاک سب کو گری کے رحمت فرمائے. یہ محنت سے الگ ہو گئے، ایک دوسری تحریک سے متعلق ہو گئے، اور اس تحریک میں کام کرتے کرتے ہردوئی کے پاس ایک ان کا جلسہ تھا، اس میں وہ شریک ہوئے. مولانا ابرار صاحب بھی اس جلسے میں تشریف لے گئے. اس عالم کا بیان چل رہا تھا، مولانا ابرار صاحب سن رہے تھے پیچھے بیٹھے ہوئے. کچھ دیر کے بعد اپنے طلبہ سے کہنے لگے ارے بھائی یہ کس کا بیان ہو رہا ہے؟ ان کے بیان میں ذرا بھی روحانیت نہیں ہے، ذرا بھی نورانیت نہیں ہے، اور ذرا بھی کوئی تاثر نہیں ہے، اور ان کا بیان علم سے، روحانیت سے، نورانیت سے بالکل خالی ہے. کس کا بیان ہے؟ ساتھی کہنے لگے حضرات یہ وہی فلاں عالم ہیں جن کے علم سے آپ بڑے متاثر تھے اور جن کے بیانات کے آپ بڑے معترف تھے اور آپ جن کی شخصیت کے بڑے قائل تھے، ان کا ہی یہ بیان ہو رہا ہے. ماں ابرار صاحب حیران ہو گئے، کہنے لگے کیا بات ہے، یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ طلبہ کہنے لگے کہ حضرت اب ان کا تعلق اس محنت سے ٹوٹ گیا ہے، اب ان کا تعلق اس محنت سے ٹوٹ گیا. مجھے تو ایک جملہ عرض کرنا ہے. مولانا ابرار صاحب نے جب یہ جملہ کہا، مولانا ابرار صاحب بہت اونچی شخصیت، اللہ غری کے رحمت فرمائے، مولانا ابرار صاحب ہردوئی والے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کہنے لگے انا للہ و انا راجعون، اور فرمایا ستارہ جب آسمان سے ٹوٹ جاتا ہے تو بے نور ہو جاتا ہے. ستارہ جب آسمان سے ٹوٹ جائے تو بے نور ہو جاتا ہے. اس کی ساری نورانیت آسمان سے جڑے رہنے میں ہے، جب وہ آسمان سے ٹوٹ جاتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے. میں آپ سے سچی عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے جتنا کام لے رہے ہیں اور امت کی ہدایت کا ہم جتنا سبب بن رہے ہیں، اس سب کی بنیاد یہ ہے کہ ہم سب اطاعت پر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ترقی عطا فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں، امانت اور اطاعت یہ دو بنیادی تقاضا ہے. تیسرا اہم تقاضا سنو، ایک تیسری بات ہمیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے. تیسرا اہم تقاضا یہ ہے، کام نبیوں والا ہے. کام کیسا ہے بولو؟ نبیوں والا کام ہے. نبیوں والا کام نبیوں والی صفات کے ساتھ چلتا ہے. نبیوں والا کام نبیوں والی صفات کے ساتھ چلتا ہے. انبیاء والا کام انبیاء والے اخلاق کے ساتھ چلتا ہے. ایسا نہیں ہے کام نبیوں والا ہے اپنے مزاج کے ساتھ کر لو، کام نبیوں والا ہے اپنے اخلاق کے ساتھ کر لو، کام نبیوں والا ہے اپنی عادتوں کے مطابق کر لو. کام ایسا نہیں چلے گا. کام تو نبیوں والا ہے، نبیوں والے اخلاق کے ساتھ اور نبیوں والی صفات کے ساتھ چلے گا. سب سے بڑی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے بڑی صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کام کرنے والوں میں نرمی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے بولو؟ نرمی ہونا چاہیے. فَإِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ فرما رہے نبی جی اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج ہیں، آپ نرم مزاج ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت مزاج ہوتے صحابہ آپ کے ساتھ کبھی بھی جمع نہیں ہوتے. ہماری بات پہ غور تو کرو، قرآن شریف کی اس آیت پہ غور کرنا. سخت مزاجی کے ساتھ صحابہ نبی پہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. سخت مزاجی کے ساتھ صحابہ نبی پہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں. سخت مزاجی کے ساتھ امت ہمارے ساتھ کیسے جمع ہوگی؟ اپنے مزاج میں نرمی ہونا چاہیے، درگزر ہونا چاہیے، معاف کرنے کا مزاج ہونا چاہیے. ساتھی ہیں فرشتے نہیں ہیں، ساتھی ہیں فرشتے نہیں ہیں. غلطی ہوگی، خطائیں ہوگی تو کیا کریں؟ درگزر کرو، معاف کرو، ان کے لیے استغفار کرو،
ان کی قربانیوں کو یاد کرو اور ان کے سامنے اصولوں کا مذاکرہ کرو. کیا کریں گے بولو؟ او بھائیوں توجہ سے بات سنو. درگزر کرو، معاف کرو، ان کے لیے استغفار کرو، ان کی قربانیوں کو یاد کرو اور ان کی قربانیوں کو یاد کرو اور ان کے سامنے اصولوں کا مذاکرہ کرو. اللہ معاف فرمائے. آپ سے ایک بات عرض کروں میں، توجہ سے بات سننا، توجہ سے بات سننا. سب سے بڑی بے اصولی، سب سے بڑی بے اصولی اور سب سے بڑی کمزوری، دیکھو ہماری بات پہ غور کرنا، سب سے بڑی بے اصولی اور سب سے بڑی کمزوری جو کام کرنے والوں میں پیدا ہوئی ہے وہ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں پہ غصہ ہونا ہے. سب سے بڑی کمزوری جو پیدا ہوئی ہے وہ کام کرنے والوں کی غلطیوں پر غصہ ہونا ہے. کیوں؟ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، میری بات سمجھنا. جب آدمی غصے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو شیطان بدن میں ایسے دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے. غصے کی حالت میں آدمی اطاعت نہیں کرے گا بلکہ نفس و شیطان کی بات مانے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اپنے ساتھیوں کی بڑی سے بڑی غلطیوں کو دیکھ کر آپ غصہ نہیں ہوتے تھے. اللہ معاف فرمائے. آج تو عجیب حال ہے، ساتھی کہتے ہیں فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں بے اصولی کر رہا ہے، فلاں خطا کر رہا ہے، فلاں غلطی کر رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمارے ساتھیوں کی غلطی مسجد نبوی میں جان بوجھ کر کھڑے کھڑے پورا پیشاب کا لینا اس سے بڑی بھی ہو سکتی ہے؟ اجے کچھ ہاں تو کرو. ایک دیہات کے رہنے والے صحابی مسجد میں آئے، کھڑے کھڑے پیشاب کیے مسجد نبوی کے اندر. صحابہ دوڑے ان کو منع کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا مہلن مہلن، ارے رک جاؤ، صبر سے کام لو. انکم بعثتم میسرین، اللہ نے تمہیں نرمی کرنے والا پیدا کیا ہے، سختی کرنے والا پیدا نہیں کیا ہے. تم اسے دوڑاؤ گے، یہ دوڑ کر پیشاب کرے گا اور مسجد گندی ہو جائے گی. یہ اپنا پیشاب روک لے گا، اس کو تکلیف ہوگی. مسجد کا ناپاک ہونا برداشت ہے، ایک ساتھی کو تکلیف دینا برداشت نہیں ہے. جی میری بات پہ غور تو کرو. آئے ہائے، آج اللہ معاف فرمائے اتنا دلوں کے اندر تنگی ہے، اتنا تنگی ہے دلوں کے اندر. ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم اس کو نبھا نہیں سکتے، یہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارا نہیں ہے. دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، میری بات پہ غور کرنا. کسی کو غیر ہونے کی نگاہ سے دیکھنا ہی اس کو غیر بنانا ہے. کسی کو غیر کی نگاہ سے دیکھنا، یہ تو ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا ساتھی نہیں ہے. ہمارے ساتھی کہتے ہیں بعض مرتبہ کہ ہم اطاعت والے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سنو تو غور سے بات. فلاں ساتھی کہ ہاں وہ اطاعت والا ہے اور وہ کہ نہیں وہ اطاعت پہ نہیں ہے. میں آپ سچی عرض کرتا ہوں، اپنے آپ کو اطاعت والا کہنا ہی دوسروں کو معصیت والا بنانا ہے. اپنے آپ کو اطاعت والا کہنا یہ دوسروں کو معصیت والا بنانا ہے. غیر کی نگاہ سے دیکھنا ہی دوسروں کو غیر بنانا ہے. ہمارے ذہن میں خیال کیوں آیا کہ یہ غیر ہے؟ ہم نے کیوں کہا کہ یہ اطاعت پہ نہیں ہے؟ کسی کے تعلق سے یہ کہنا کہ یہ اطاعت پہ نہیں ہے، یہی اس کو معصیت میں مبتلا کرنا ہے. ہمارے دلوں میں تو ایسی وسعت ہونی چاہیے، ہمارے مزاج میں ایسی نرمی ہونی چاہیے. دیکھو میں آپ سے ایک راز کی بات عرض کروں، سنو گے توجہ سے؟ اندر کی بات عرض کرتا ہوں. اگر اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرانا چاہتے ہو، میں آپ کو اندر کی بات کہہ رہا ہوں، اندر کی مخفی بات، راز کی بات عرض کر رہا ہوں. اگر اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرانا چاہتے ہو، 3 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو. کتنی باتیں بولو؟ 3 باتیں. اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرو گنے کی طرح. کیسی مٹھاس؟ بولو گنا کڑوا ہوتا ہے، بولو نا میٹھا ہوتا ہے. اپنی زبان میٹھی رکھو، میٹھے میٹھے بول. کوئی بات سمجھانی ہو اچھے انداز میں، کوئی بات کہنی ہو نرمی کے ساتھ، کسی بات کو متنبع کرنا ہو نرمی کے ساتھ، اپنی زبان میں مٹھاس پیدا کرو. دوسری بات، اپنے دماغ میں ٹھنڈک لاؤ برف کی طرح. کیسا دماغ رکھو؟ ٹھنڈا دماغ، ٹھنڈا دماغ. زبان میٹھی رکھو اور دماغ ٹھنڈا رکھو اور اپنے دل کو وسیع کرو سمندر کی طرح. کیسا وسیع کرو؟ سمندر. سمندر کسے کہتے ہیں؟ سمندر. سمندر کسے کہتے ہیں بتاؤ تو؟ سمندر دیکھا ہے؟
سمندر کسے کہتے ہیں؟ سمندر یعنی سب اندر، سمندر یعنی سب اندر۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، جہاں کسی ساتھی کی کوئی غلطی اپنے منہ میں آتی ہے نا، ایسا پیڑ میں مڑوڑ ہوتا ہے اور ایسا قبض لگتا ہے، جیسا لگتا ہے ایسا قبض ہوتا ہے، جب تک کسی دوسرے کو بیان نہ کرے چین نہیں آتے۔ اور میں بتاؤں کیا کہتے بیان کرتے ہیں اپنے ساتھ غلطی، دوسرے بات دیکھو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کا مخلص ہوں اور مجھے آپ سے محبت ہے، اور میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کسی سے مت کہنا فلاں نے ایسا کیا ہے۔ اور وہ دوسرا تیسرے سے کہے گا دیکھو میں آپ کا مخلص ہوں اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور مجھے آپ سے تعلق ہے اور مجھے آپ کی ذات پہ بڑا اعتماد ہے، آپ تیسرے سے مت کہنا۔ وہ چوتھے سے کہے گا۔ ایسے مشرق کے کرنے والے کی غلطی مغرب والوں کو معلوم ہو جاتی۔ دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، اچھی طرح توجہ سے بات سننا۔ جو لوگ اپنے ساتھیوں کی غلطیاں دوسروں کو بتاتے ہیں، میری بات پہ اس بات کو غور کرنا، نوٹ کر لینا، جو لوگ اپنے مسلمان ساتھیوں کی غلطیاں دوسروں کو بتاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو موت نہیں دے گا جب تک اس غلطی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ جو لوگ اپنے ساتھیوں کی غلطیاں دوسروں کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں موت نہیں دے گا جب تک اس غلطی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات عرض کر رہا ہوں، دو لوگ اپنے ساتھیوں کی غلطیاں لوگوں میں پھیلاتے ہیں، اللہ پاک ان سے امت کی اصلاح کا کام کبھی نہیں لیتے، امت کی ہدایت کا ذریعہ کبھی نہیں بنے گا۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، آپ مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا ہمارے ساتھیوں کی غلطیاں مسجد نبوی کے اندر پیشاب کرنے سے بڑی ہو سکتی ہے؟ دیہات کے رہنے والے صحابی مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر رہے ہیں، صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، آپ نے کہا رکو 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 رکو، اس کو روکو، اس کو روکو مت، یہ بیچارہ پیشاب کو روک لے گا، اس کو تکلیف ہوگی، دوڑ کر پیشاب کرے گا، ساری مسجد گندی ہو جائے گی۔ مسجد کی ناپاکی برداشت ہے، ایک مسلمان کو تکلیف دینا برداشت نہیں، ایک مسلمان کو تکلیف دینا برداشت نہیں۔ میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، شیطان ایک وسوسہ دل میں پیدا کرتا ہے، جب کوئی ساتھی کی غلطی سامنے آتی ہے نا، شیطان ایک وسوسہ دل میں پیدا کرتا ہے، اجی یہ تو بار بار غلطی کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں بولے، بار بار غلطی کر رہا ہے۔ سنو تو صحیح، لوگ کہتے ہیں ہم اس کو آزما رہے ہیں، ہم اس کو جھیل رہے ہیں سالوں سے، بار بار یہ غلطی کر رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور تشریف لے گئے۔ ہماری بات توجہ سننا، تھوڑا سا اطمینان سے بیٹھو، پہلی مرتبہ آپ حضرات کے ساتھ ملاقات مذاکرے کا موقع ملا ہے، اطمینان سے بیٹھو، توجہ سے بات سنو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور تشریف لے گئے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا ایک خادم جو بار بار کسی غلطی کو کرتا تھا، حضرت شیخ الحدیث صاحب کئی مرتبہ اسے معاف کر چکے تھے، وہ اپنی غلطی سے باز نہیں آتا تھا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے کہا کہ اب میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ بعض مرتبہ ساتھی ایسے بھی کہتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی وہ تو میری نگاہ سے ایسا گر گیا ہے، وہ قسم بھی کھا لے گا کہ میں غلطی نہیں کروں گا، کہ میں اس کو معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، جو ساتھیوں کو معاف نہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو معاف نہ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ توجہ سے بات سنو، جو اپنے ساتھیوں کے تعلق سے یہ فیصلہ کر لے کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معافی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے آپ کو معاف کرانا چاہتے ہو تو بہت آسان طریقہ ہے، اپنے ساتھیوں کو معاف کرنے کا اہتمام کرو۔ وہ خادم بڑا پریشان ہوا کہ حضرت شیخ نے طے کر دیا ہے کہ ہم مجھے معاف نہیں کریں گے، اور مجھے حضرت کے پاس رہنا ضروری ہے، حضرت کے علم سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا، کوئی موقع مل جائے میں حضرت شیخ سے معافی مانگ لوں۔ اس نے دیکھا بڑا اچھا موقع ہے، مولانا الیاس رحمت تشریف لائے ہوئے ہیں، ہماری طرف دیکھو، شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرف بیٹھے ہوئے تھے، مولانا الیاس صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے، دونوں بزرگ آپس میں بات کر رہے ہیں۔ اس نے جگہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، حضرت شیخ کے پاس جاؤ اور خوب منت سماجت کر کے معافی مانگو، حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا الیاس صاحب کی رعایت میں مجھے معاف کر دیں گے۔ یہ دونوں حضرات بات کر رہے ہیں، مشغول ہیں، اور ایک دم اچانک سامنے آ گیا، شیخ صاحب مجھے معاف کر دیں، حضرت مجھے معاف کر دیں، حضرت مجھے معاف کر دیں۔ حضرت شیخ اللہ حیران، یہ کہاں سے آ گیا؟ وہاں الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
ہکال دوں تو مناسب نہیں ہے، یہ کہوں کہ معاف نہیں کروں گا تو مناسب نہیں ہے. وہاں الیاس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، چچا بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بڑے ہیں، کیا کریں؟ حضرت شیخ حیران، وہ کہہ رہے ہیں مجھے معاف کرو، مجھے معاف کرو. شیخ الحدیث صاحب کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا وہاں الیاس صاحب کے سامنے کہ کتنی مرتبہ معاف کروں؟ بار بار یہ غلطی کرتے ہو. ہمارے ساتھی کہتے ہیں نا کتنی مرتبہ معاف کریں، یہ تو اس کی عادت بن چکی ہے. کتنی مرتبہ معاف کروں، بار بار یہ غلطی کرتے ہو تم. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الحدیث صاحب کا کان پکڑا. مولانا الیاس صاحب نے شیخ الحدیث کا کان پکڑا، ان کے کان میں کہا زکریا اپنے طلبہ کو اور اپنے ساتھیوں کو اتنی مرتبہ معاف کرو جتنا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں آخرت میں معاف کر دے. یہ ہے سطح ہمارے. اچھا مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم آخرت میں اپنے حق میں اللہ تعالیٰ سے کتنی معافی چاہتے ہیں؟ 1 مرتبہ کہ 10 مرتبہ؟ کچھ ہاں تو کرو. کتنی مرتبہ چاہتے ہیں؟ 1 مرتبہ، 10 مرتبہ، 100 مرتبہ، ان گنت ساری زندگی معاف کرانا چاہتے ہیں. بولو بھائی، میں آپ سچی عرض کرتا ہوں پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اگر کسی بات پہ سوال کرنے لگے تو آدمی ہلاک ہو جائے گا. پوری زندگی معاف کرانا چاہتے ہیں. وہاں الیاس صاحب کہنے لگے شیخ الحدیث سے زکریا اپنے ساتھیوں کو اتنی مرتبہ معاف کرو جتنا تم چاہتے ہو کہ آخرت میں اللہ پاک تمہیں معاف کر دے. میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اپنے ساتھیوں کی غلطیوں پر کبھی غصے میں مت آؤ، بلکہ درگزر کرو، معاف کرو، استغفار کرو، ان کے لیے دعائیں کرو، تنہائی میں ان کی تعریف کرو، ان کی قربانیوں کو یاد کرو. اور میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھو میں ایک بات سننا، او بھائیوں ایک بات سنو، معاف کرنا مشکل کیوں پڑتا ہے؟ ذرا توجہ کرنا اس بات پر. معاف کرنا مشکل کیوں پڑتا ہے؟ اس کی وجہ بتاؤں میں آپ کو، یا سننا اچھی طرح، اس کی وجہ بتاؤں میں. جب کسی ساتھی کی غلطی سامنے آتی ہے نا، جب کسی ساتھی کی غلطی سامنے آتی ہے، ہم اس کی حال کی غلطی یاد رکھتے ہیں اور اس کے ماضی کی قربانیاں بھول جاتے ہیں. ہم اس کی حال کی غلطی یاد رکھتے ہیں اور اس کے ماضی کی قربانیاں بھول جاتے ہیں. اور اگلی بات بتاؤں، معاف کرنا ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے جو اپنا ماضی بھول جاتے ہیں. کیا بھول جاتے ہیں؟ میں نے کیا 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 ہے، میں نے کیا 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 ہے. دیکھو یاد رکھو، جو اپنا ماضی بھول جائیں گے ان کو معاف کرنا مشکل رہے گا. جن کو اپنا ماضی یاد ہوگا کہ میں کہاں تھا، میں کہاں تھا، اللہ نے فضل فرمایا کہاں پہنچا دیا، جن کو اپنا ماضی یاد ہوگا ان کو معاف کرنا بہت آسان ہوگا. جن کو اپنے ساتھی کی قربانیاں یاد ہوگی ان کو معاف کرنا بہت آسان ہوگا. جو ساتھی کی قربانیاں بھول جاتے ہیں، اپنا ماضی بھول جاتے ہیں، ان کو معاف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہم سب غور تو کرو، کچھ سالوں پہلے کہاں تھے ہم، کون سی ظلمت میں اور کون سے گناہوں کی مجلسوں میں پڑے ہوئے تھے. اللہ نے فضل فرمایا وہاں سے نکالا ہے. بولو بھائی، اللہ کا فضل ہے کہ نہیں؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے وہاں سے نکالا ہے. پیارے بھائیوں، اپنا ماضی یاد کرو گے تو معاف کرنا بہت آسان ہوگا. ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک واقعہ سے اس کو واضح کر دیتا ہوں. محمود و ایاز، محمود بادشاہ، ایاز اس کا وزیر، دونوں میں آپس میں بڑی محبت. لوگ جلتے تھے اس محبت سے، حسد ہوتا تھا. سچی عرض کرتا ہوں میں، ساری نصرتوں میں، ساری مدد میں جو رکاوٹیں آ رہی ہے وہ سب آپس کے حسد کی وجہ سے آ رہی ہے. یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، یہ کیوں زیادہ کام کر رہا ہے، یہ کیوں زیادہ قربانی دے رہا ہے، یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے. بجائے اپنے ساتھیوں کا تعاون کرنے کے اور بجائے اپنے ساتھیوں کی تعریف کرنے کے اور بجائے اپنے ساتھیوں کے دعا کرنے کے ہم تو ساتھیوں سے حسد کرنے لگے. حسد سب سے زیادہ خیر سے محروم کر دیتا ہے. حسد سب سے زیادہ خیر سے محروم کر دیتا ہے، تعاون سے روک دیتا ہے، پچھلی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، آئندہ کی خیر سے محروم کر دیتا ہے. اور میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، میں توجہ سے بات سننے، بعض مرتبہ حسد کرنا ہمیشہ کی توبہ سے محروم کر دیتا ہے. حاسد کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، محمود و ایاز آپس میں بڑی محبتیں، بڑا تعلق آپس میں، لوگوں کو حسد ہوتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ ایاز پر کوئی الزام لگایا جائے تاکہ محمود اس سے بدگمان ہو جائے.
اور اس کی یہ قربت ختم ہو جائے. بہت تلاش کیا, کوئی موقع نہیں ملا. ایک بات مل گئی, ایک بات مل گئی. لوگ ہماری بات سننا, اگر خوبیوں پہ نگاہ رکھو گے نا تو ہر ایک کی ذات میں خوبیاں ملے گی, اور خوبیوں پہ نگاہ رکھنے والے ہی امت کے ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں, اور اگر خرابیوں پہ نگاہ رکھو گے تو ہر ایک کی ذات میں خرابی ملے گی. میں بات عرض کر دوں, میں اللہ بھی مجھے معاف فرمائیں, آپ بھی مجھے معاف فرمائیں, لیکن بات حقیقت ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کام میں لگنے والے ایسے ہیں جیسے باغیچے میں داخل ہونے والے. اس کام میں لگنے والے, چلنے والے ایسے ہیں جیسے باغیچے میں داخل ہونے والے. باغیچے میں دو مخلوق داخل ہوتی ہے, ایک شہد کی مکھی داخل ہوتی ہے اور ایک خنزیر داخل ہوتا ہے. دو قسم کی مخلوق آتی ہے. شہد کی مکھی پھولوں کو تلاش کرتی ہے, پھول کہاں ہے, پھول کہاں ہے, پھول کہاں ہے. اس کو ہر جگہ پھول دکھائی دے گا ہے. آپ شہد کی مکھی سے پوچھو کہیں گندگی دکھی, وہ کہے گی کہیں نہیں دیکھی. اور خنزیر کو ہر جگہ گندگی دکھائی دے گی. اللہ معاف فرمائے. خوبیوں کے دیکھنے کا مزاج بناؤ گے ہر ایک میں خوبی دکھے گی, خرابیوں کے دیکھنے کا مزاج بنے گا ہر ایک میں خرابی دکھے گی. ایک خرابی پکڑ میں آ گئی. لوگوں نے دیکھا کہ رات کا وقت ہوتا ہے, ایاز بادشاہ کے محل سے باہر نکلتا ہے, جنگل میں جاتا ہے. ایک جھوپڑی وہاں بنی ہوئی ہے, اس میں داخل ہوتا ہے, دروازہ بند کر لیتا ہے اور پوری رات اس میں بیٹھا بیٹھا رہتا ہے, اور صبح ہونے سے پہلے پہلے باہر نکلتا ہے. توجہ سے بات سننا ہماری. میں آپ سے واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں میں کہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ماضی میں کیا کر رہے تھے. اللہ نے کتنا بڑا انعام کیا ہے, اللہ معاف فرمائے. اپنی غلطیاں ذرہ لگائی دیتی ہے, اپنی غلطیاں ذرہ دکھائی دیتی ہے, اور ساتھیوں کی غلطیوں کو پہاڑ سمجھتے ہیں ہم. اپنی غلطیاں ذرہ دکھائی دیتی ہے اور ساتھیوں کی غلطیوں کو پہاڑ سمجھتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے. محمود کے پاس آئے, تنہائی میں کہا کہ بادشاہ یہ جو ایاز ہے نا آپ کا وزیر, آپ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں, پورے ہماری مملکت میں اس سے بڑا آپ کا دشمن کوئی نہیں ہے. ایک عام مزاج بنا ہوا ہے, عام مزاج بنا ہوا ہے کہ جہاں کسی کو کسی کے خلاف کھڑے کرنا ہو ایک جملہ استعمال کر دو, فلاں آپ کا مخالف ہے. کیا جملہ؟ فلاں آپ کا مخالف ہے. بس یہیں سے توڑ پیدا ہو جاتا ہے. کہنے لگے پوری مملکت میں اس سے بڑا دشمن آپ کا کوئی نہیں ہے. محمود نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہ دن بھر تو آپ کی خدمت کرتا ہے اور رات میں خزانے میں سے ہیرے جواہرات چرا کر فلاں جنگل میں فلاں جھوپڑی کے اندر خزانہ جمع کر رہا ہے. آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے, لیکن ہم سچی عرض کر رہے ہیں, آپ چاہے تو تحقیق کر لو. دیکھو میں آپ سے ایک بات عرض کروں, توجہ سے بات سننا. جو لوگ جتنے جھوٹے ہوتے ہیں نا, جو لوگ جتنے زیادہ جھوٹے ہوتے ہیں وہ اپنی سچائی کا اتنا زیادہ اظہار کرتے ہیں. آپ کو ہماری بات کا یقین نہیں آئے گا, ہم قسم کھا کے بھی کہہ دیں آپ ہماری بات نہیں مانیں گے, ہم سچ کہہ رہے ہیں, آپ ہماری بات قبول نہیں کرو گے. ہم بیت اللہ کا گناہ پکڑ کے کہیں گے ہم سچ کہہ رہے ہیں, آپ ہماری بات نہیں مانو گے. آپ یقین جانو جو جتنا بڑا جھوٹا ہوتا ہے وہ اپنی سچائی میں اتنی تائید پیش کرتا ہے. توجہ سے بات سننا. کہنے لگے ہم سچ کہہ رہے ہیں, چاہے آپ کو یقین نہ آئے آپ فلاں جگہ جا کے دیکھیں. بادشاہ نے جا کے دیکھا تو واقعی یہ بات. ایک مرتبہ رات میں ایسا سویا کہ نیند لگی نہیں, آنکھ کھلی ہوئی ہے. ایاز سمجھا کہ بادشاہ سو چکے ہیں, ایاز اپنے معمول پر, بادشاہ نے دیکھ لیا. سنو غور سے بات. صبح بادشاہ نے پوچھا, توجہ سے بات سننا, بہت عبرت کا واقعہ. صبح بادشاہ نے پوچھا کہ ایاز تم رات میں ہمارے پاس سے جاتے ہو فلاں جنگل میں, اس جھوپڑی میں جا کے بیٹھ جاتے ہو, کیا کرتے ہو؟ ایاز نے کہا بادشاہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے, آپ کو اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں. کہنے لگے نہیں, ہمارے پاس شکایت آئی ہے آپ کی. اللہ معاف فرمائے, ہمارے ساتھیوں کا مزاج بنا ہوا ہے, جب ان کے پاس اپنے ساتھیوں کی شکایتیں آتی ہے تو بجائے کہ شکایت والے کو مایوس کریں, شکایت کرنے والے کو مایوس کریں, شکایت کرنے والے کی اور تائید کر دیتے ہیں. بجائے کہ شکایت کرنے والے کو مایوس کریں اس کی اور تائید کر دیتے ہیں, اسی سے ساتھی ضائع ہو جاتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے, بس اب یہ توجہ سے بات سنو, میں اہم بات ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
اگر اعتراض کرنے والوں کی تائید کر دی، اگر اعتراض کرنے والوں کی تائید کر دی تو ان کا اعتراض عناد میں بدل جائے گا۔ کس میں بدلے گا؟ ابھی شکایت کر رہے ہیں، آگے ضد پر آ جائے گا۔ تو محمود نے کہا کہ نہیں، بتاؤ کیا بات ہے۔ ایاز نے کہا اگر آپ کو مجھ پہ شک ہے تو سارا خزانہ آپ دیکھ لیں، سارا خزانہ آپ دیکھ لیں، اگر اس میں ایک پیسے کی کمی ہو تو آپ مجھ سے اس کا جرمانہ لے سکتے ہیں۔ ایاز نے دیکھا تو سارا خزانہ صحیح۔ کہنے لگے کوئی بات بھی ثابت نہیں ہو سکتی، ساری شکایت جھوٹی ہے، لیکن تم بتاؤ تو صحیح کہ تم رات میں نکل کے اس جھوپڑے میں جا کے کرتے کیا ہو؟ ایاز نے کہا کہ میرا ذاتی معاملہ ہے، کہ نہیں تمہیں بتانا پڑے گا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ جب قسم ہو گئی اب ایاز بادشاہ کو لے کر اس جھوپڑی میں گیا۔ سنو توجہ سے بات، جھوپڑی میں داخل ہوئے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب جھوپڑی میں گئے ایک آئینہ سامنے رکھا ہوا تھا اور ایک بڑا لکڑی کا عصا وہ رکھا ہوا تھا اور ایک خراب کپڑا، گدڑی پھٹا ہوا جس میں سے بدبو آ رہی تھی وہ رکھا ہوا تھا اور ایک گھاس پھوس کا بنا ہوا ایک پگھڑ جس کو چروائے اپنے سر پر رکھتے ہیں وہ رکھا ہوا تھا۔ بادشاہ بڑا حیران کہ ایک آئینہ ہے، یہ لکڑی ہے، یہ پھٹا ہوا کپڑا اور یہ گھاس پھوس کا پگھڑ، کہ ہاں کیا کرتے ہو رات بھر؟ سنو توجہ سے بات۔ ایاز کہنے لگے بادشاہ جب میں آپ کی خدمت سے فارغ ہو جاتا ہوں اور اس جھوپڑی میں داخل ہوتا ہوں تو اپنے سارے شاہی لباس اتار دیتا ہوں میں، اور یہ گدڑی سڑی ہوئی اپنے بدن پر پہنتا ہوں اور یہ پگڑ اپنے سر پر رکھتا ہوں اور یہ لکڑی اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں ایاز اپنی حقیقت مت بھولنا، تو یہ تھا، تجھ پر رحم اللہ نے کیا ہے، تو چرواہا تھا، تجھے خادم بادشاہ نے بنایا ہے، اپنی حقیقت مت بھولنا، تو بکریوں کو چرانے والا تھا، تیری یہ حیثیت تھی، بادشاہ نے تجھ پر انعام کیا ہے، تجھے اپنا وزیر بنایا ہے، تیرا کمال نہیں ہے، یہ تو بادشاہ کا فضل ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم اپنی حیثیت نہ بھولیں، یہ تو اللہ کا انعام ہے جو اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، اللہ کا انعام ہے، اپنی حیثیت نہ بھولیں۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں اپنے مزاج میں نرمی ہونا چاہیے۔ آخری بات آپ سے عرض کرنا ہے کہ سارے فتنوں کا حل اور ساری مشکلات کا خلاصہ، سارے فتنوں کا حل اور سارے مشکلات کا خلاصہ وہ صرف ایک ہے، ہم فتنوں سے نکل نہیں سکتے ہیں اور مصیبتوں سے بچ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ اس عمل کا اہتمام نہ کرے جو اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ہر حال میں نقل حرکت میں رکھا تھا۔ کس پر رکھا تھا؟ نقل حرکت میں، ہر حال میں نقل حرکت میں رکھا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی 10 سال کی زندگی ہے۔ کتنے سال کی؟ بولو تو صحیح، 10 سال کی زندگی ہے۔ آپ کی مدنی زندگی 10 سال کی زندگی ہے۔ 10 سال کی زندگی میں 150 مرتبہ آپ نے صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 150 مرتبہ۔ 10 سال میں 150 مرتبہ، یعنی ایک سال میں کتنی مرتبہ ہوا؟ اجی بتاؤ تو صحیح، حساب تو کرو۔ 10 سال میں 150 مرتبہ آپ نے صحابہ کو اللہ کے راستے میں نکالا ہے، یعنی ایک سال میں کم سے کم 15 مرتبہ 15 مرتبہ صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور صحابہ 15 مرتبہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا ہے جب تک مسلمان اپنے دین کو لے کے نقل حرکت کرتا رہے گا، سارے حالات سے محفوظ رہے گا، اللہ کی نصرتوں سے فائدہ اٹھاتا رہے گا۔ جب نقل حرکت ختم ہو جائے گی سارے فتنے وجود میں آئیں گے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، ہمارے ساتھی کہتے ہیں، پرانے ذمہ دار ساتھی کہتے ہیں اجی ہاں ہم پہلے فلاں مسئلہ حل کر لیں بعد میں کام کریں گے، ہم فلاں فتنہ دور کر دیں بعد میں کام کریں گے۔ یہ کام چھوڑ کر مسئلہ حل کرنے میں بیٹھے ہیں۔ کام کو چھوڑنا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کام کو چھوڑنا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اور وقت صدیق رضی اللہ عنہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھایا ہے، سارے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو،
سارے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو, ساری مصیبتوں کو ختم کرنا چاہتے ہو, تو ایک ہی راستہ ہے, ہم سب کے سب اللہ کے راستے میں چلے پھرے. میں آپ سے بتاؤں, میں توجہ سے بات سننا, سب سے بڑا فتنہ جو امت میں رونما ہوا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر رونما ہوا ہے. سب سے بڑا فتنہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے, ایسے ایسے فتنے ظاہر ہوئے ہیں, بڑے بڑے قبیلے مرتد ہو گئے. ایک, بڑے بڑے قبیلے زکوٰۃ کا انکار کر دیے. دو, بڑے بڑے بادشاہ اپنی فوجوں کو لے کر مدینہ پہ حملے کی تیاری سے نکل گئے کہ آج تو اسلام و مسلمانوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے, کیونکہ جس نبی کی وجہ سے ان کی مدد ہوتی تھی یہ اب دنیا میں نہیں رہے. چوتھی بات, بڑے بڑے لوگ جھوٹی نبوت کے دعوے کرنے لگے. پانچویں بات, مدینہ والوں کی جان کی, مال کی, عزت کی حفاظت کا مسئلہ ہے, ازواج مطہرات کی حفاظت کا مسئلہ ہے. 25 بڑے بڑے مسائل اس وقت تو مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو چکے تھے. کیا کرنا چاہیے؟ سارے صحابہ کی ایک رائے تھی کہ وقت نکلنے کا نہیں ہے. سارے صحابہ کی ایک رائے تھی یہ وقت نکلنے کا نہیں ہے. ابو بکر صدیق کی ایک رائے تھی کہ یہی وقت نکلنے کا ہے, یہی وقت نکلنے کا ہے. حالات میں جو نکلنا چھوڑ دیتے ہیں وہ اپنے حالات کو اور بڑھا دیتے ہیں. سارے صحابہ ایک طرف ہے یہ نکلنے کا وقت نہیں ہے, ابو بکر صدیق ایک طرف ہے یہی وقت نکلنے کا ہے. اور ایسی 4 باتیں ذکر فرمائی, قیامت تک آنے والے مقام کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے. ایسی 4 باتیں ذکر فرمائے, کہنے لگے سن لو, اگر ساری دنیا کے انسان 1, ساری دنیا کے جنات 2, ساری دنیا کے درخت و پہاڑ میرے مقابلے پر آ جائے 3, چوتھی بات ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ آسمان سے زمین پر پٹک دیا جاوے, یہ سب بات برداشت ہو سکتی ہے. مدینہ منورہ میں عورتوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہو یہ برداشت ہو سکتا ہے. جنگل کے درندے جانور مدینہ میں داخل ہو جائے, یہاں کی عورتوں کو چیر ڈالیں, پھاڑ ڈالیں, ازواج مطہرات کی لاشیں مدینہ کی زمین پہ پڑی ہوئی ہو اور ان کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہو, یہ سب بات برداشت ہو سکتی ہے. لیکن جس جماعت کو اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں روانہ کر چکے ہیں اس جماعت کو میں روک لوں یہ نہیں ہو سکتا. ایسی استقامت ہونا چاہیے. پوری جماعت روانہ کر دی, حضرت اسامہ کے ساتھ 10,000 افراد چلے گئے آپ کے ساتھ, پورا مدینہ خالی ہو گیا. پھر جتنے بالغ مسلمان باقی تھے سب کی 11 جماعتیں بنائی اور 11 جماعتوں پر سارے مسلمانوں کو تقسیم کیا, پورا مدینہ خالی کر دیا. حیات الصحابہ کی روایت ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے 3 دن اور 3 راتیں مدینہ کی عورتوں پہ ایسی گزری ہے کہ کوئی مسلمان کامل ایمان والا مدینہ میں چلتا دکھائی نہیں دیتا تھا. پورا مدینہ خالی کر دیا. علماء نے لکھا ہے جو علاقے والے اپنے شہر کو, بات پہ غور کر لیجئے گا, جو علاقے والے اپنے شہر کو مدینہ کی طرح خالی کر دیں گے اللہ اس علاقے کو مدینہ کی طرح پورے عالم کا مرکز بنا دیں گے. جو علاقے والے اپنے علاقے کو مدینہ کی طرح خالی کر دیں گے اللہ پاک اس علاقے کو پورے عالم کے ہدایت کا ذریعہ مدینہ کی طرح بنا دیں گے. پورا مدینہ خالی کر دیا. اللہ نے چند مہینوں کے اندر سارے فتنے ختم کر دیے. جتنے لوگ مرتد ہوئے تھے سب اسلام قبول کر لیے, جتنے زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے سب زکوٰۃ دینے والے بن گئے, جھوٹی نبوت کے دعوے دار سب کو اللہ نے ختم کر دیا. بڑے بڑے بادشاہوں کو ختم کر کے رکھ دیا. کسریٰ جیسی سپر پاور طاقت, اس کا تاج سونوں سے بنا ہوا, اتنا وزنی تاج جس کو ایک آدمی اٹھانا مشکل تھا, ایک ایسے صحابی اٹھا کر لائے ہیں جو 3 دن سے فاقے میں تھے, لا کر اس تاج کو جمع کیا ہے. لشکر کے امیر نے بطور امتحان کے پوچھا کچھ چھپایا تو نہیں ہے؟ کہنے لگے امیر صاحب اللہ کی قسم 3 دن سے فاقے میں ہوں, اگر اللہ کا ڈر خوف دل میں نہیں ہوتا یہ تاج آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا. کسریٰ کا تاج ایسے صحابی کے حصے میں آیا, وہ لے کر آئے ہیں. ساری طاقتیں اللہ نے توڑ کے رکھ دی اور اللہ نے پھر سے اسلام و مسلمانوں کو غلبہ دے دیا. اسلام کو اس سطح پر قائم کر دیا جس سطح پہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھا. اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ اگر اسلام کی ترقی چاہتے ہو
دین کو دنیا میں غالب دیکھنا چاہتے ہو, کفر شرک کو مغلوب کرنا چاہتے ہو, اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ غیبی مدد نصرتیں اپنے ساتھ نازل کرانا چاہتے ہو جو اللہ نے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ نازل فرمائی ہے, ایک ہی طریقہ ہے, اپنی قربانیوں کو آگے بڑھاؤ, اپنی قربانیوں کو آگے بڑھاؤ. میرے دوستوں بزرگوں, چل پھر کے دیکھو کتنا ارتداد ہے, کتنا جہالت ہے. ابھی حبشہ سے ایک جماعت, حبشہ کی ایک جماعت علماء کی دوسرے سال کی کام کر کے واپس آئی. حبشہ میں 4 مہینہ جبوتی میں, 4 مہینہ صومالیہ کے اندر. میں آپ سے بطور تحدیث بن نعمہ کی عرض کر رہا ہوں, اللہ نے کام کو ایسی ترقی دی ہے, اس سے پہلے کبھی ایسی ترقی نہیں ہوئی. الحمدللہ اس وقت تو پورے ملک میں 2600 سے زائد علماء ہے جو پہلا سال لگا رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد علماء کی اس سے پہلے کبھی نقل حرکت میں نہیں. 300 سے زائد علماء ہیں جو دوسری مرتبہ سال لگا رہے ہیں افریقہ کے ملکوں میں. اور 30ویں جماعت صوبہ مہاراشٹر کی سانگلی کی نظام الدین آ چکی ہے, اور 30ویں جماعت ہے جو بیرون ملکوں میں کام کرنے کے لیے جا رہی ہے. اللہ کی شان, تیسرے سال کے علماء کی جماعت تیار ہو چکی ہے, ان کا رخ طے ہو چکا ہے, یورپ کے ملکوں میں جا کر کام کرے گی. فی آدمی خرچہ ہے 16 لاکھ روپے, فی نفر خرچہ 16 لاکھ روپے. میں آپ سے ایک بات عرض کر رہا ہوں, چل پھر کے دیکھو کتنا ارتداد و جہالت ہے. حبشہ سے جماعت کام کر کے واپس آئی, ہمارا ذمہ کاغذات لینا طے ہوا. ہم بیٹھے کاغذات لینے کے لیے, ہم نے پوچھا حبشہ میں کیا حالات دیکھے. ساتھیوں نے بتایا, علماء نے بتایا, حبشہ کے دیہاتوں میں جا کے ہم نے کام کیا. حبشہ میں سالانہ 10,000 مسلمان مرتد ہوتے ہیں. حبشہ میں سالانہ 10,000 مسلمان مرتد ہوتے ہیں. ارتداد اور جہالت کا یہ عالم ہے, اندازہ نہیں لگا سکتے. اوز ثقفی طائف کے بہت بڑے ذمہ دار 3 دن کی جماعت لے کر انتظامیہ کے اوپر کے افسران کو لے کر مدینہ منورہ سے 20 کلومیٹر کی دوری پر 3 دن کا وقت لگا رہے تھے. ایک دیہات میں پہنچے, نماز کا وقت ہو گیا, سمت قبلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کوئی آلہ اپنے ساتھ میں نہیں تھا. کہنے لگے کیا کرے, نماز پڑھنا ہے, وقت تنگ ہو رہا ہے. مقامی لوگوں سے پوچھا, ما ہی جہت القبلہ نحن نصلی, قبلے کی سمت کون سی ہے, ہمیں نماز پڑھنا ہے. وہاں کے مسلمان مدینہ کے اطراف میں 20 کلومیٹر کی آبادی پر یہ آبادی ہے, مسلمان بہترین عربی بولنے والے کہنے لگے واللہ ما ندری ما القبلہ, ہم جانتے نہیں ہیں قبلہ کسے کہتے ہیں. آپ بتاؤ تو صحیح, جب قبلہ نہیں جانتے ہیں ان کی زندگی میں نماز کیا ہوگی. اور جب مدینہ کے اطراف کا یہ حال ہے تو پورے عالم کے اندر, پورے عالم کے اطراف کا کیا عالم ہوگا, اندازہ لگائے. ایسا ارتداد, ایسا جہل آیا ہوا ہے. یہ ارتداد اور جہل ختم نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ مجمع, پرانا ذمہ دار, اپنے علاقوں کا مجمع, کام میں برسوں سے چل رہا ہے, سوجھ بوجھ کے ساتھ محنت کر رہا ہے, جب تک یہ مجمع اپنی قربانیوں کو آگے نہیں بڑھائے گا اس کے بغیر دنیا سے ارتداد ختم نہیں ہوگا. کیونکہ مسلمانوں میں جو ارتداد آتا ہے وہ 4 وجہ سے آتا ہے. کتنی وجہ سے بولو؟ 4 وجہ سے. فرصت کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے, اور پرانے ذمہ دار ساتھیوں کا اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کی وجہ سے. جتنی جہالت اور جتنا ارتداد پھیل رہا ہے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. جب تک 4 مہینہ لگانا ہر سال اپنی زندگی کا جز نہیں بناؤ گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی بھی ایمان کی لذت نہیں چکھ سکو گے. ایک دن کے لیے, 1 سال نہیں, 1 سال نہیں, 1 دن کے لیے اگر یہ کہہ دیا کہ میں آج نہیں جاؤں گا کل جاؤں گا, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ وہ تنبیہ کریں گے جو تنبیہ اللہ نے کعب ابن مالک کے ساتھ کی ہے. 50 دن کا بائیکاٹ, سلام کرنا بند, جواب دینا بند, پورے مدینہ میں کوئی تعلق قائم کرنے کو تیار نہیں ہے. جو سلوک کعب ابن مالک کے ساتھ ہوا تھا اللہ ہم سب کے حفاظت فرمائے, وہ سلوک کام کرنے والوں کے ساتھ ہوگا اگر 1 دن کی بھی تاخیر کرے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں, یہ وقت تو بیٹھنے کا نہیں ہے, یہ وقت تو مشورے کرنے کا نہیں ہے, یہ وقت تو اپنے علاقوں میں جمنے کا نہیں ہے, یہ وقت تو اپنے مسائل میں الجھنے کا نہیں ہے. بلکہ میں آپ سے ایک بات عرض کروں, ابھی چند دن پہلے حضرت جی نظام الدین میں کہنے لگے, میری بات پہ غور کر لیں, حضرت فرمانے لگے میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں, میں حضرت کہنے لگے
میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات عرض کرتا ہوں، میں جس کام کرنے والے کے دل میں امت کے ارتداد کے علاوہ کسی اور حال کی فکر ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کا کام سے ایک ذرے کا تعلق نہیں ہے۔ اگر دل میں یہ فکر ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں گے، بعد میں دیکھیں گے، امت کے ارتداد اور جہالت کے علاوہ اگر کوئی اور فکر دلوں کے اندر ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس کا کام کے ساتھ ذرہ برابر تعلق نہیں۔ اس لیے بھائی اس وقت تو مشورے کرنے کا، سوچنے کا، اپنے علاقوں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے۔ سب سے پہلے سارا مجمع ایک مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک مرتبہ دل سے کہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ جتنی مسجدیں ویران ہوئی ہے، ناگالینڈ سے ایک جماعت کام کر کے واپس آئی، بھوپال کی جماعت نظام الدین آئی، کارگزار سنانے لگے ہم نے 50 مسجدوں میں کام کیا ہے، 10 مہینے گزر گئے، 10 مہینے گزر گئے ہیں، 50 مسجد میں کسی ایک مسلمان نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا ہے، 10 مہینے گزر گئے۔ جتنی مسجدیں ویران ہیں، جتنی عورتیں، جتنے مرد مرتد ہو رہے ہیں، جتنے مسلمان باطل کا شکار ہو رہے ہیں اور جتنے مسلمان جہالت میں مبتلا ہے، ان سب کی وجہ ہم ہیں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں چلنا پھرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے سارے ساتھی ایک مرتبہ دل سے کہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور میرے دوستوں بزرگوں، اپنی قربانیوں کو بڑھائیں۔ سارے مسائل کا حل اور سارے فتنوں کا خلاصہ صرف قربانیوں کو بڑھانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پہلی مرتبہ پرانوں کا ایسا مجمع دیکھا ہے اتنے اطمینان سے، اتنے سکون سے آپ نے بات سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما لے اور ہم سب کو مردود و محروم ہونے سے اللہ تعالیٰ ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ سب سے پہلے وہ حضرات اپنی جگہوں پہ کھڑے ہوں، ان کے 4 مہینے بار بار لگ چکے ہیں بڑے سے بڑے خرچے کے لیے، دور سے دور سفر کے لیے، لمبے سے لمبے خرچے کے لیے 50,000 60,000 یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ دیکھو ہمارے حضرت 2 بات فرما رہے ہیں، بھائی سنو تو صحیح، ہمارے حضرت 2 باتیں فرما رہے ہیں۔ اگر اپنے ممبر کی سطح نظام الدین کے ممبر کی سطح پر نہیں رکھو گے تو اپنے علاقوں میں کام کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ اپنے ممبر سے وہ ہدایت دو جو نظام الدین سے دی جا رہی ہے، اپنے ممبر سے وہ تشکیلیں کرو جو نظام الدین سے تشکیلیں کی جا رہی ہے۔ حضرت چند دنوں پہلے کہنے لگے مشورے کے اندر، اب تو چلے کی تشکیلیں بھول جاؤ۔ کیا کہنے لگے؟ اب تو بھول جاؤ چلہ، بھول جاؤ چلہ۔ چلہ ہمارے یہاں نہ چلے کی کوئی تشکیل ہے اور نہ کوئی مطالبہ ہے۔ 50,000 60,000 انڈونیشیا، ملیشیا، تھائی لینڈ یہ تو سب ایسے ہیں جیسے ہمارے اطراف کے دیہات ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں کم سے کم بیرون کا خرچہ 1 لاکھ کا ہونا چاہیے۔ کتنا ہونا چاہیے؟ حضرت کہتے ہیں تشکیل کرو 5 لاکھ سے۔ کہاں شروع کرو؟ بتاؤ 5 لاکھ سے کون بتائے گا؟ ارے لوگ کہتے ہیں 5 لاکھ کہاں سے لائیں گے؟ ذرا دیکھو شادی بیاہ پر، خرافات پر، مختلف قسموں کی خواہشات پہ کتنا لگا رہے ہیں۔ ابھی ایک علاقہ سے کام کر کے واپس ہے، ایک شادی کے اندر مقامی لوگوں نے بتایا ایک شادی کے اخراجات 4 کروڑ روپیہ ہوا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، 2 مخلوق، 2 انسانوں کے ملنے پر 4 کروڑ روپیہ خرچ کر سکتے ہیں۔ امت مرتد ارتداد اور جہالت میں پڑی ہوئی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے مل جائے اس پہ کتنا لگانا چاہیے۔ امریکہ سے کام کر کے واپس آئے جماعت، کہنے لگے ایک علاقے میں 1.25 لاکھ مسلمان بیک وقت مرتد ہوئے ہیں، ایک علاقے۔ جن لوگوں کے 4 مہینے بار بار لگے ہوئے ہیں، ہمت کر کے فرمائیں 5 لاکھ کے لیے، 4 لاکھ کے لیے، 3 لاکھ کے لیے، 2 لاکھ کے لیے، 1 لاکھ کے لیے اللہ کی ذات پہ اعتماد، اللہ کے وعدوں پہ یقین، اطمینان سے بیٹھیں۔ اب اپنے ناموں کو ظاہر فرمائیں۔ یہ تشکیل نہیں کی جائے گی کون کون نکلے گا، یہ تشکیل نہیں کی جائے گی کون کون نکلے گا۔ اس تشکیل کا مطلب ہے کہ سب مت نکلو۔ کون کون نکلے کیا مطلب؟ سب مت نکلو۔ یہ تشکیل تو اللہ کے نبی مشرکین کی کرتے تھے، میں یاوینی کون میری مدد کرے گا، میں ینصرنی کون میری مدد کرے گا، میں یاوینی کون میرا ٹھکانہ دے گا۔ یہ تشکیل تو مشرکین کی جاتی تھی۔ مسلمانوں کی کیا تشکیل ہے؟ کونوا انصار اللہ، تم سب اللہ کے دین کی مدد کرو۔ کریں گے بھائی؟ اب بتاؤ جلدی سے، ہمت کر کے فرمائیں، اطمینان سے۔ نام بتائیں، خرچہ بتائیں۔
தைரியப்படுங்க பாய். फरमाए, नाम बताएं, खर्चा बताएं. மாஷா அல்லாஹ், அல்லாஹ் फरमाए कबूल फरमाए, செய்வானாக. माशाअल्लाह. தைரியப்படுங்க, जी फरमाए फरमाए. और खड़े हो जाएं, தைரியப்படுங்க. और खड़े हो जाएं. जिन लोगों के 4 महीने बार बार लगे हैं, अल्लाह कबूल से और वाला। देखो अल्लाह का वास्ता दे के अर्ज करते हैं, कोई जाए, தைரியப்படுங்க பாய். किसी को कोई शदीद तकाजा हो तो अलग बात है, माशाअल्लाह, इत्मीनान से बैठे. और फरमाए, और फरमाए भाई, जिन लोगों के 4 महीने बार बार लगे हैं, और फरमाए, और फरमाए, और खड़े हो जाएं. 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख आखिरी सतह. और फरमाए जी, எல்லா பேச்சும் முன்னால வந்துருச்சு. இனி நம்ம தான் தஷ்கீல் செய்யணும். அதனால தயவு செஞ்சு இன்ஷா அல்லாஹ் தைரியப்படுங்க. बस நம்ம எங்க इतने मजमे में इतने ही है, 4 महीने बार बार वाले. जिन लोगों का 4 महीने 6 मरतबा, 5 मरतबा, 4 मरतबा, कम से कम 3 मरतबा लगाए, वो सब बैरून के लिए फरमाए. மாஷா அல்லாஹ், फरमाए. தைரியப்படுங்க, माशाअल्लाह माशाअल्लाह. இன்னும் தைரியப்படுங்க. எங்கெங்கேயோ दाएं बाएं செலவு देखो, ஆயிட்டு कोई இருக்கு. बाकी तो नहीं रह गया. செலவு எங்கெங்கேயோ ஆயிட்டு दाएं बाएं देखो, இருக்கு. कोई செலவு बाकी तो नहीं செய்யக்கூடிய रह गया. இடம் இதுதான். माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह. மாஷா அல்லாஹ். जी फरमाए. பாய், வேற யாரும் வெளியே எங்க போகாதீங்க. எல்லாருடைய தஷ்கீல் இருக்குது. जी அதனால தயவு செஞ்சு யார் யார் இப்போ கூடுதல் செலவுக்காக நிக்கிறாங்களோ அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் மேல வந்துருங்க. வாங்க, ஸ்டேஜ் மேல வந்துருங்க. भाई வாங்க सबको एक तरफ ले लो भाई. வாங்க, எல்லாரும் ஸ்டேஜ் மேல வந்துருங்க. கொஞ்சம் வந்துருங்க. தஷ்கீல் காரர்கள் யார் बैठे हो, बाकी लोग इत्मीनान से बैठे.